آج 5ویں محفل ہے، تو جتنے بھی احباب ادھر آ کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور ایک اور بات ہے، اکثر اوقات ہم ایک بات نوٹ بھی کرتے ہوں گے، شاید آپ بھی، میں نے بھی ایک بات نوٹ کی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، مسجد میں ہو، محفل میں ہو، یا کہیں بھی بیٹھے ہوں جہاں کوئی روحانی محفل ہو، جہاں ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، محفل ختم ہونے کے بعد عوام الناس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اور وہ جملہ ہوتا ہے، اکثر اوقات نوجوانوں نے بھی سنا ہوگا، بزرگوں نے بھی سنا ہوگا۔ جملہ کیا ہوتا ہے کہ یار بہت ٹائم ضائع ہو گیا، آج تقریب تھوڑی سی لمبی ہو گئی، درود شریف لمبا ہو گیا تو ٹائم ضائع ہو گیا۔ پھر میں نے اس لفظ پر غور کیا، میں نے کہا خدا کا نام لیتے لیتے ٹائم ضائع ہو گیا، خدا کے رسول پر درود پاک پڑھتے پڑھتے ٹائم ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا انسان ذرا غور کر، ٹائم ضائع کس جگہ پہ ہوتے ہیں؟ میرے نوجوان چھوٹے بچے یا بزرگ بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وقت کدھر ضائع ہوتا ہے۔ جب کنجریاں ناچ رہی ہوں نا، انہیں دیکھنے میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ چوکوں میں 4 نوجوان گپ شپ کر رہے ہو نا، اس وقت جو ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے ادھر بولنا چاہیے، لیکن جو خدا کے گھر میں بیٹھا ہو اور کہے مسلمان بھی ہو اور پھر یہ بھی کہے کہ وقت ضائع ہو رہا، بلکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے اے بدبخت کہ وہ وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ تو آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس نیت سے بیٹھیں کہ یہ وقت ہمارا ضائع نہیں ہو رہا۔ اور یہ حقیقت دیکھیں، ایک بندہ وضو کرتا بھی ہے سنت کے حساب میں، بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، نیت بھی کرتا ہے، اور پھر وضو کرتا ہے، اور آتا بھی اس وجہ سے ہے کہ یار یہ محفل پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، محفل پہ آتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کے دل اور دماغ میں یہ بات بھی ہوتی ہے یار میں نے جانا بھی ہے، پھر بتا تیرا بیٹھنا کس بات ہے؟ یار کم از کم ایک بندہ عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی محفل میں جا رہا ہے، اور جتنی دیر بیٹھے مسکرا کر بیٹھا کرے، اور جتنی دیر بیٹھا رہے کوئی بات مصطفیٰ کی پسند آ جائے، خدا کی پسند آ جائے تو آواز لگا دیا کرے سبحان اللہ۔ کیوں؟ پڑھنے والے کا پڑھنا قبول ہو جائے گا اور سننے والے کا سننا قبول ہو جائے گا۔ اور یہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک کوئی نعت خوان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم بولتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یا مطلب سنتے رہتے تو بولتے نہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے یار آپ کہیں سبحان اللہ، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان وہ ہے جب بھی ذکر رسول دل میں لگتا ہے تو آواز نکل آتی ہے سبحان اللہ۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے، ثواب ملنے سے سبحان اللہ ہی کا تو جواب ملتا ہے۔ جس طرح درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ثواب ملنے سے درود ہی کا تو جواب ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ماحول بنا کر ہم بیٹھے ہیں تو یہ اور بہتر ہے، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی سنت ہے، جب بیٹھتے تھے تو ایک گلدستہ بنا کر بیٹھتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ کسی MNA یا MPO کو ملنے جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے یار ایک ترتیب سے ملوں، وہاں بڑی ڈسپلن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ MNA ہے نا، تو یہ مصطفیٰ کی محفل ہے، اور ادھر بیٹھنے کی بھی ڈسپلن ہونی چاہیے، دیکھنے کی بھی ہونی چاہیے، اور بولنے کی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ابھی وقت ہے، میں چاہ رہا ہوں چلو آج نقابت کا بھی میری ذمہ لگایا ہے، حالانکہ میں اتنا بڑا نہ نقیب ہوں نہ خطیب ہوں، لیکن یہ ان کی محبت ہے، ان کی کاوش ہے۔ گلباز قادری صاحب جب بھی محبت کرتے ہیں تو انتہا کر دیتے ہیں، ہر کسی سے کرتے ہیں، اور یہ ایک پہچان کس وجہ سے بنتی ہے؟ دیکھیں حضور کی میلاد کی وجہ سے۔ جو اکثر اوقات نوجوان چوکوں میں کھڑے تھے، آپ نے ایک محفل کا ایسا اہتمام کیا، جو چوکوں میں کھڑے تھے میلاد ہال میں آ گئے، اور میلاد ہال کی ان دیواروں سے جب بھی آواز آتی ہے یا خدا کا نام ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، میں نے حدیث میں یہ لفظ پڑھے ہیں اور میں نے سنا ہے علماء سے بھی، اور میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا جمعے میں
کہ ایک جگہ پر اگر ذکر ہو رہا ہو، ذکر خدا ہو رہا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، تو دوسری جگہ اس جگہ کو کہتی ہے جس جگہ پہ ذکر ہو رہا، کہتی ہے تو کتنی خوش نصیب جگہ ہے کہ تیرے اوپر ایک مسلمان کھڑا ہو کر یا ذکر خدا کر رہا ہے یا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. کتنی خوش نصیب، ایک جگہ دوسری جگہ کو کہہ رہی ہے. اور یہ اسی لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ پوری جتنی جگہ ہے نا، کوشش کیا کرو جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھا کرو، سجدے کیا کرو، رکوع کیا کرو. کیوں؟ جدھر جدھر سجدہ کرتے جا رہے ہو گواہی بناتے جا رہے ہو. یہ حقیقت میں ہے. اور زمین کے اندر جتنے بھی ذرے ہیں، ہر ذرہ خدا کی تعریف بیان کر رہا ہے، خدا کی پاکی بیان کر رہا ہے. اور کس جگہ لکھا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب چیزیں خدا کا ذکر کرتی ہیں. اور پھر مجھے یوں کہنا پڑتا ہے خدا کی رحمت کو ہم جگاتے ہیں نا، اور خدا کی رحمت ایسی ہے جب انسانیت ساری سو جاتی ہے، انسانیت ساری سو جاتی ہے. ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے سونے کا ماں سو جاتی ہے، تو بیٹے اور ماں کی سانسوں کی جو رکھوالی کرتا ہے وہ رب العالمین کر رہا ہوتا ہے. ہماری سانسوں کی بھی رکھوالی رب کی ذات کر رہی ہوتی ہے. اور یہ اس وجہ سے میں باتیں بتا رہا ہوں، رات کو سوتے وقت شاید تجھے یاد آ جائیں کہ تو نے صبح سے شام تک کیا کیا ہے، دین مصطفیٰ کے لیے کیا کیا ہے، اپنی ذات کے لیے کیا کیا ہے، اور جتنے سانس نکالے ہیں ان سانسوں کو کیا ضائع ہو رہے ہیں یا رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں. قبول تو ان کے ہوتے ہیں نا جن کے وضو کرتے کرتے بھی سبحان اللہ، اور پھر درود پڑھتے پڑھتے بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کانوں میں پڑتی ہے نا، تو پھر تیاری کرتے ہیں امی جان میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. وقت تو ان کا قبول ہو رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا رب کی رحمت کو جب بھی پکارو گے وہ مل جائے گی. رب کی رحمت کو جب بھی پکارو گے وہ مل جائے گی. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات شاعری لکھی ہے، اور کیا لکھا ہے ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، اور اگر پسند آ جائے نا، میں رب کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے بھی بنایا مجھے بھی بنایا. کائنات کی ہر کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیزیں رب تعالی نے پیدا کی ہیں. اور پھر رب کی رحمت جاگتی کس طرح ہے، جب بندہ وضو کر کے نا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اور رات کے کالے اندھیرے میں اٹھ کر جب سجدہ اور رکوع کرتا ہے، رب کی رحمت کہتی ہے یار دیکھ سارے سو رہے ہیں، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے. اس وقت رب کی رحمت جاگ جاتی ہے. لیکن یہاں پر شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی، اور یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے. ارے صبح ہوتی ہی درختوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتی ہی درختوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. پھر میں نے غور کیا یہ شاعر کیا لکھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ نوجوان جب تو سو رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی قسم درختوں پر جو پرندوں کی آواز آ رہی ہے یہ تلاوت قرآن، یعنی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ پرندے. اسی لیے شاعر نے کہا ہوگا کہ پرندے کی لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتے ہی درختوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. اور کوئی مقرر وقت نہیں اس کی نوازش کا، وہ رب ہے، اسے جب بھی پکارے اس کی رحمت جاگ جاتی ہے. میں کہہ رہا تھا رحمت جاگتی ہر وقت ہے اس کی، لیکن ہم نے پکارا نہیں. صبح نہیں پکارا، زور ٹائم نہیں پکارا، عصر ٹائم نہیں پکارا، مغرب ٹائم نہیں پکارا، عشاء کے ٹائم نہیں پکارا، رات کے کالے اندھیرے میں نہیں پکارا. رب کو کبھی پکار کر تو دیکھو رب کس طرح پکاروں کو سنتا ہے. اور رب تو یہی چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت بھی کرے، میں اس سے راضی ہو جاؤں، اور میں اسے اتنا نوازوں وہ بھی راضی ہو جائے. آج یہ ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا، میلاد کی محفلیں، اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگ وقت بھی نکالتے ہیں، علماء آتے ہیں، نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن جب تک اس چیز کا اثر نہ پڑے تو بتاؤ پھر کیا ہے کہ ایک بندہ 12 روز یہاں پر محفلیں سنتا رہا، لنگر کھاتا رہا، معاملات کرتا رہا، لیکن نمازی نہیں بن پایا تو پھر کیا فائدہ سننے کا. ہمارے نعت خوان حضرات پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں نعتیں پڑھتے وقت اگر ادائیں مصطفیٰ کی نہ نظر آئیں تو پھر فائدہ کیا. تو شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی یہاں پر کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. خالق تو محمد کی
کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ رب کا دیکھنا ایسا ہے جیسا کسی کا دیکھنا نہیں۔ رب کیسے دیکھتا ہے؟ ہمارا دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ہم نے جو نظر آ رہا ہے سامنے یہی نظر آئے گا، دیوار کے پیچھے کا ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے، لیکن رات کا کالا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، رات کے کالے اندھیرے میں بھی رب دیکھ رہا ہے اور دن کے اجالے میں بھی اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ادا ہے اس پر میں بات کروں گا۔ رب اپنے معبود کی ادا دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب امامہ پہنے گا تو سمجھ لو کہ یہ محمد کی ادا کر رہا ہے، جب جس چہرے پہ داڑھی سجائے گا تو سمجھ لو کہ اپنے چہرے پر جو داڑھی سجائے بیٹھا ہے یہ محمد کی ادا پہ فدا ہو رہا ہے۔ یہی ادا ہے نا۔ اور اس کا مطلب یہ ہم ادھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہم اگر مصطفیٰ کی ادا پر فدا نہیں ہوں گے تو بتائیں پھر ہمارے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اکثر اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، کس نے بتایا نماز ایسے ہی پڑھنی ہے، جھکنا ایسے ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اور پھر سنو، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ ناصر، پر سرکار کے چہرے کو خود خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ یہ ادا ایک مصطفیٰ کی ہے، ایک مصطفیٰ کی امت کی بھی ادا ہے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت ادا کرے گا نا، سر پہ امامہ پہنے گا تو سمجھ لو یہ ادائے مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، یہی تو ادا ہے مصطفیٰ کی۔ شاید ادھر ہی توجہ دلا رہا تھا، اور پھر شاید یہ بھی کہہ رہا تھا یہ ادا دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ، مصطفیٰ کس طرح چلتے تھے اس طرح چل کے دکھا، مصطفیٰ کس طرح کھاتے تھے اس طرح کھا کے دکھا۔ لیکن ہمارا تو کھانا پینا چینج ہو گیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کتنے پانی کھڑے ہو کر پینے ہیں اور کتنے پانی بیٹھ کر پینے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، صرف یہ پتا ہے کہ یہاں پہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا ہے۔ لیکن ایک اور بتاتا چلو ایک اور بات بتاتا چلوں، 3 پانی ایسے ہیں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کے پیا کرو۔ وہ کون سے پانی ہے جو 3 پانی ہے؟ ایک تو بیٹھ کے پانی پینا ہوتا ہے نا گلباز مغل قادری صاحب، لیکن اب 3 پانی وہ ہے، ایک ہے آب زمزم اور دوسرا ہے وضو کا پانی اور تیسرا پانی ہے وہ ہے بزرگوں کا جھوٹا، بلکہ میں جھوٹا بھی نہیں کہتا، جھوٹا نہیں کہتا بلکہ میں کہتا ہوں بزرگوں کا تبرک، بزرگوں کا تبرک ہے نا۔ اب بزرگوں کا جھوٹا کہوں گا تو یہ لفظ شاید غلط لگے سننے والوں کی، جھوٹا مسلمان کا جھوٹے میں شفا رکھی گئی ہے، بزرگوں کا تبرک ہوتا ہے۔ تو یہ ادائیں تھی مصطفیٰ کی کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ ناظر۔ سرکار دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا امتی دیکھ کیا کر رہا ہے، وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، گناہ کرتا جا رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ ناظر، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ ناظر۔ کہ ایک میرا امت کا نوجوان صبح کی نماز پہ نہیں اٹھ سکتا، لیکن جب اس کی آفس کا یا اسکول کا وقت ہوتا ہے ماں بھی کھینچ کے اٹھاتی ہے، بیٹا اٹھ جا، اب پڑھنے کا پڑھنے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے، جب خدا کے گھر سے آواز آئی تھی نوجوان بھی نہیں اٹھا، لیکن جب اسکول کا وقت ہوا، آفس کا وقت ہوا تو پھر یہ نوجوان دیکھ کس طرح اٹھتا ہے اور پھر جا کر پورا دن اپنے سر کے سامنے سر کرتا رہتا ہے۔ لیکن کاش کہ یہ خدا کرتا رہتا، مصطفیٰ کرتا رہتا، اس کی زندگی اور آخرت میں برکتیں سے نصیب ہو جاتی۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ ناصر، پر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میلاد مصطفیٰ ہے کیا ہے، صرف آ کر بیٹھنا کمال نہیں، مصطفیٰ کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجانا بھی کمال ہے۔ میرے نبی جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے بڑا کمال کرتے تھے، اسی لیے شاعر کہتا ہے میرا نبی ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرے لازوال کرتا ہے۔
جب کالا آئے نا اسے باجمال کرتا ہے، ادنا آئے تو اسے مالا مال کرتا ہے۔ میرے نبی کو شمس و قمر سے ماتھے پہ چاند، یہ چھوٹے فیصلے جو ان کا بنال کرنا۔ تو پھر مجھے یوں کہنا پڑتا ہے کہ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتی ہی درختوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، درختوں پہ عبادت وقت پہ جاگتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان اس وقت بھی سوئے رہتے ہیں۔ یہ تو بزرگوں کو پتہ ہے نا کون کون صبح کی نماز پڑھتا ہے، ادھر محفل میں کون بیٹھتا ہے، صبح کون اٹھتا ہے، یہ تو رب جانتا ہے نا، کیونکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کا ذمہ تو رب نے اٹھایا ہے۔ میں اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوں، جانچ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں، ان میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرے گا۔ پوری رات ہم بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے تو بتا میلاد کا مطلب کدھر گیا؟ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اور یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے کبھی رب کے رزق پر غور ہی نہیں کیا۔ ہم رزق کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ کلوا واشربوا برزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ایک اور بھی فرمایا فی الارض ولا تفسدون، فرمایا کہ زمین کے اندر فساد نہ کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں۔ جہاں نوجوانوں کا ایک موڈا دوسرے موڈے کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اور تو نے مجھے موڈا مارا، حقیقت ہم نے دیکھا ہے، گاڑی ٹچ ہو جائے روڈ پہ چلتے چلتے، بے ٹچ کیوں ہوئی ہے؟ تو پوچھ سی تو مسلمان ہے؟ ہاں جی، تو خیر ہے نا، معاف کر دیں۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے رب تعالیٰ بروز قیامت اسے معاف فرما دے گا۔ کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اگر مصطفیٰ کی اداؤں پہ چلنا چاہتے ہو تو پہ سر پہ امامے بھی ہوں گے، سنت کے حساب میں کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، چلنا بھی ہوگا، چلانا بھی ہوگا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی ہوگی۔ یہ نام مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، گلباغ مغل قادری صاحب، میرے رسول کا ایک فرمان ہے بڑا خوبصورت فرمان ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، لیکن میں اب وقت ہے تو کہتا ہوں چلو سناتا چلوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک بچہ ہو اور اس بچے کا نام محمد رکھے، جس کا ایک بچہ ہو اور نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رکھے، فرمایا جس کا نام رکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے رکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ نام محمد کی برکتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جس باپ کا لاڈلا بیٹا ہو، لاڈلے بیٹے کا نام محمد ہو، اور اس کا نام محمد سے پکارے بھی، اور پھر محبت سے پکارے بھی، ادب سے پکارے بھی، فرمایا اس کا باپ بھی جنتی ہے، وہ بچہ بھی جنتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ نام محمد کی برکت کی وجہ سے۔ اور یہ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا شروع میں نام محمد آتا ہوگا، آگے محمد عابد ہوگا، محمد شاکر ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دو ناموں کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ جس کا نام محمد اور احمد ہو، فرمایا یہ وہ جس کا نام ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جس کا نام محمد یا احمد ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا کرم فرماتا ہے، اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ جس نے رکھا، بڑی سوچ سے رکھنا پڑتا ہے نا، جس نے رکھا وہ باپ ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو یہ بچہ بڑا بھی ہوتا ہے نا، پھر ایک پہلے دن کا نام رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، سال کا ہوتا ہے تو کیک بھی کاٹتے ہیں۔ ہاں ادھر پھر وہ بات آتی ہے جو کہتے ہیں بھئی یہ خوشی کس طرح منانی چاہیے اور کیوں منانی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے تیرا بیٹا سال کا ہو جائے اور تو کیک کاٹے، میرے مصطفیٰ کی ولادت کی وجہ سے تجھے بیٹے نصیب ہوئے، ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں، اس کے لیے کیک کیوں نہ کاٹیں، اس کے لیے کیک کیوں نہ کاٹیں۔ اور پھر یوں میں کہتا ہوں کہ کیک کاٹنے کے معاملات بڑے غور کے ہیں آج کل کے لحاظ سے۔ اکثر اوقات ہمارے نوجوان بزرگ دیکھتے ہوتے ہیں، ہم کیک بنواتے ہیں، بڑے بڑے کیک بنواتے ہیں، ابھی 12 ربیع الاول کو بنیں گے، لیکن اس میں غلطی ہو رہی ہے، اور اکثر اوقات اس میں بھی سرچ کیا تو دعوت اسلامی نہیں کی، اور اس طرح سرچ کی ہے، انہوں نے کہا اکثر اوقات ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کیک بنتا ہے، کیک کے اندر نام محمد لکھا ہوتا ہے، اوپر چھری چل رہی ہوتی ہے۔ اب کیک کاٹے ضرور لیکن نام محمد کیک اوپر نہ لکھیں، کیوں؟ تو نے چھری چلانی ہوتی ہے، بتا نام محمد لکھو پر چھری چلتے، یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سوچنا تو یہ بھی چاہیے۔ پھر ایک اور بات کرتا چلوں، آج میں نے جمعے میں بھی ایک بات کی ہے، اور وہ یہ بات، یہ کام کی بات ہے نا، پتہ ہونی چاہیے۔ میں آپ سب سے اور جتنے بھی علماء یہاں پر آتے ہیں ان سے ایک ہی بات کہوں گا
یار اکثر اوقات ہم 10 سال کی محفلیں کروا رہے ہیں، 10 سال سے، یا جتنے بھی زندگی کی محفلیں کر رہے ہیں، جتنے اشتہار بنے ہیں، کسی کے پاس اشتہار موجود ہے جو بنے تھے؟ کدھر پڑے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کس ردی میں پڑے ہیں، کس ٹوکری میں پڑے ہیں، کدھر پڑے ہیں؟ کسی نالی میں تو نہیں پڑے ہیں۔ یہ جو جھنڈیاں لگتی ہیں چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو ہم ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، لیکن وہ تو بچہ اٹھاتا نابالغ، اسے کیا پتا؟ اسے صرف اتنا پتا ربیع الاول میں جھنڈی لہرانی ہے یوں کر کے، لیکن جیسا ہی ربیع الاول جاتا ہے بچے کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا یہ جھنڈی کدھر رکھنی ہے، اور اس کے بعد حفاظت نہیں ہوتی، اور جس جھنڈی کے اوپر روضہ رسول بھی بنا ہوگا، کعبۃ اللہ بھی بنا ہوگا، اور وہ پھر تمہیں پتہ ہی نہیں کدھر ہے، شاید تیرے گھر کی چرپائی کے نیچے پڑی ہوگی جھنڈی۔ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کم از کم جھنڈی ایسی خریدے جس کا رنگ تک ٹھیک ہو، لیکن یہ نہیں کہ وہ لگانی نہیں چاہیے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، پر ادب کے لحاظ سے اتنی بات بتا رہا ہوں، جھنڈی اتنی خریدے جس کی عبادت بھی کر سکے، جس کا ادب بھی کر سکے۔ اکثر اوقات آپ کو یہ بات آپ بھی تسلیم کریں گے، جو تسلیم کرے گا وہ ہاتھ ذرا کھڑا کرے، باقی مطلب بچے واقعی یہ بات صحیح ہے، ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ بھی کہہ دو۔ آج ماحول میرے خیال میں پہلی بن گیا ہے، اور یہ بات ہے کہ بیٹھنا تو آپ نے ہے ہی ہے، بیٹھنا تو ہے ہی ہے، لیکن بندہ بیٹھے بھی اور نام محمد پہ اپنی زبان پر لے آئی تھی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور قاری صاحب میں نے ایک اور بات پڑھی، میرے مصطفیٰ ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور میں نے ایک بات پڑھی ہے اور وہ بات بڑی قابل توجہ ہے، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، نہیں سنی ہو تو پھر سن لیں گے، اور وہ کیا بات ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے 2 بیٹے ہوں، جس کے 2 بیٹے ہوں اور نابالغ عمر میں فوت ہو جائیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں، میرے رسول کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سبب ان بچوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات میرے مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے کر رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ بات کی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پوچھنے لگی یا رسول اللہ جس کا ایک بیٹا ہو اور چھوٹی عمر میں مر جائے اس کا کیا ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، اور جس کے 2 ہوں اس کے لیے بھی جنت ہے، جس کا ایک بیٹا ہے اس کے ماں باپ کے لیے بھی جنت ہے، اس بیٹے کے لیے بھی جنت ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جس کی اولاد ہی نہ ہو اس کا سہارا کون بنے گا؟ جب باپ کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو جائے گی، بینائی میں تھوڑی تھوڑی کمی آ جائے گی، بولنے میں دقت ہوگی، یا رسول اللہ اس وقت اس باپ کا سہارا کون بنے گا؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کے 2 بیٹے ہیں اس کے لیے بھی حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا، جس کا ایک بیٹا تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، لیکن جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں محمد ہوں گا۔ کہیں نا سبحان اللہ، نہ جانے پتہ نہیں کس کو سہارا ملے گا، محمد کا نہیں ملے گا، لیکن کم از کم ہمیں سوچنا تو چاہیے، پتہ نہیں کس کی شادی ابھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن اولاد ہوگی کہ نہیں ہوئی، لیکن جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا محمد سہارا ہے۔ یہ کہنے دے کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار بے ناصر، پر سرکار کے چہرے کو خود خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خود خدا دیکھ، سرکار کی نظریں ہم پر ہیں، سرکار کی نظریں کس پر ہیں؟ ہم پر ہیں، نوجوانوں پر ہیں، بزرگوں پر ہیں، بچوں پر ہیں، عورتوں پر ہیں، بچیوں پر ہیں، اور یہ بچی جب رات کے اندھیرے میں اٹھ کے قرآن نہیں پڑھتی نا تو اس وقت رب کی ذات بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اے امت تو اتنے کام میں بزی ہو چکی ہے کہ تیرے پاس 5 وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن کھولنے کا وقت نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا کہ لوگوں اگر ہو سکے تو رات کو اٹھ کر کالے اندھیرے میں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرتے 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 رویا کرو، اگر رونا نہ آیا تو پھر رونے والا منہ بنا لیا کرو، رونے والا، کیونکہ آج کل کے لوگ بڑے سخت دل والے نا، رونا بھی نہیں آتا، لوگوں کو رلانا آتا ہے پر رونا نہیں آتا، اور اکثر اوقات میں کہتا ہوں یہ لوگ جو رلاتے ہیں نا ان سے بھی ایک ایک پل کا حساب ہوگا، جو مسلمان بھائی کا دل تو کھاتے ہیں نا، اور میں اس دن
حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری قادری صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ سنا. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی اور انہوں نے کیا بات کی میں اس وجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں. مجھے بڑی پسند ہے اور میں نے یہ جملے میں بیان کیا. تو آپ بیان کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کا نا سامنے سے جا کر اگر وہ موٹا ہے یا لمبا ہے اس کے سامنے جا کر موٹا نہ کہا کرو. کیوں؟ فرمایا اس کا دل دکھتا ہے. اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ دکھتا ہے. اچھا کبھی یاری بھی ہوتی ہے نا دوست سے, شاید وہ منہ پہ بول نہ سکے لیکن دل میں وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے. کہتا ہے یار مجھے موٹا کہہ رہا ہے, اللہ نے بنایا ہے نا, جو لمبا ہو اسے کہتے ہیں یہ لمبا ہے. لیکن امیر اہل سنت فرما رہے تھے, کہتے کسی کو لمبا ہو تو لمبا نہیں کہنا, موٹا ہو تو موٹا نہیں کہنا. کیوں؟ فرمایا اس مسلمان بھائی کا دل دکھتا ہے. مسلمان بھائی کا ایک بار دل دکھ جائے نا پھر اس میں مرہم لگاتے لاتے کافی وقت لگتا ہے. تو لہذا کوشش کیا کرے کہ مسلمان بھائی کا دل نہ دکھایا کرے. ہم بول دیتے ہیں دوستی میں یاری میں سب کے سامنے بات کر دیتا ہے, ٹھیک ہے یار اس کا کیا, لیکن میں نے یہاں تک پڑھا ہے یہ جو کرامن کاتبین یہ ہیرا پھیری نہیں کرتے. یہ وہ جو تم بولتے رہتے ہو کرتے رہتے یہ لکھتے رہتے ہیں. یہ بروز قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ جو یہ کرتا رہے ہم نے وہ لکھا, اس سے بڑھا کے بھی نہیں لکھا, اس سے کم بھی نہیں لکھا, جو اس نے کیا وہ ہم نے لکھا. اور پھر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ تو لکھتے رہتے ہیں. اب ایک مسلمان بھائی نوجوان بھائی اور اس کے علاوہ ہمارے دوستوں میں 4 بندے جڑ جاتے ہیں تو ہم بول دیتے ہیں, کسی کو مذاق بن بھی بولتے ہیں. ذرا سبحان اللہ کہیں اونچی آواز سے ایک نعرہ بھی لگا دیں. کافی دیر سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اچھا ہاتھ اٹھانے میں اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تو چلو میں جو بات کر رہا تھا اسے مختصر کرتے ہوئے اتنی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو دوستوں میں بے فضول باتیں ہوتی ہیں یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ لکھی نہیں جاتی, یہ بھی لکھی جاتی ہے اور ان کی کل پوچھ بھی ہونی ہے. کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا بریک پہ پیر رکھا کریں اور اپنے دوستوں میں جو مطلب کی بات ہے وہ کیا کریں, زیادہ نہ بولا کریں. یہ زیادہ بولنا عقل مندی کی بات نہیں ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پڑھا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں اور پتہ نہیں یہ کس کو سمجھ آئے گی اور کون عمل کریں گے یہ تو رب بھی جانتا ہے. لیکن ہمارا کام ہے سامنے رکھ دینا اور آپ کا کام ہے, شاید ہم سے بھی کچھ خطائیں ہوں گے, ہم بھی اتنے پاک تو نہیں ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اکثر اوقات دوستوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ 4 دوست پڑھے تو ایک دوسرے کو چکت مارنا شروع. اب تو میں ایک اور بات کر دوں کہ میں نے اب کئی پروگرام دیکھ رہا ہوں جہاں صرف جگتے لگ رہی ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک مسلمان جب بے فضول باتوں میں ہنستا ہے تو مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ آپ کو ہنسا رہا ہے اور آپ اس کے مزے میں ہنستے جا رہے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہنسنا رب کو ناراض تو نہیں کر رہا؟ کاش کہ ایسا ہنسنا کرے, ایسا مسکرانا کرے جو ادائے مصطفیٰ ہو, تاکہ تیرا ہنسنا, تیرا مسکرانا, تیرا چلنا, تیرا کھانا, تیرا پینا, تیرا دیکھنا کبھی ضائع نہ ہو, رب کی بارگاہ میں قبول ہو. میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 2 جملے, رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں 2 جملے لکھے اور آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں لکھے. فرمایا کہ زبان تا بوت در دہاں جائے گی ثنائے محمد بوت دل پذیر. کہ زبان جب تک میرے منہ میں موجود ہے حضور کی تعریف دل کو محبوب ہے. ہاں یہ زبان جب تک ہے, اس زبان کی ہڈی نہیں ہوتی, اس زبان کی ہڈی نہیں ہوتی, لیکن غلط استعمال ہو تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی